اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، جس طرح ہمارا دین ہمیں ایک طرف اپنے خالق سے جوڑتا ہے تو اسی طرح سے دوسری طرف ہمیں بندوں کے ساتھ اچھا سلوک، بہترین سلوک کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ یعنی جہاں پر ہمیں حقوق اللہ کا درس دیا گیا ہے وہیں حقوق العباد پر بھی زور دیا گیا ہے، اور بلکہ حقوق العباد کا معاملہ تو جناب بہت ہی زیادہ نازک ہے، اور یہ بہت ہی بڑا نازک معاملہ ہے۔ جب حقوق العباد کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا حق ہمارے والدین کا آتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بھی ہمیں بارہا والدین کے ساتھ بھلائی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے ناظرین محترم جو ہمیں اس دنیا میں دوبارہ نہیں ملتا۔ تو جب ہم اپنے والدین کو پاتے ہیں اس دنیا میں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، محبت والا برتاؤ کریں، تو یقیناً ہم اپنے رب کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ حقوق العباد کا جس طرح سے ہم نے بات کی، تو یہ جو والدین کا حق ہے اولاد پر بالخصوص، اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے کہ میرے شکر گزار بھی بنو اور اپنے والدین کے شکر گزار بھی رہو۔ اللہ رب العزت نے بارہا ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس یوں لگا سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے بعد احکام نازل فرمائے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ والدین کی قدر کریں ان کی اپنی زندگی میں، کیونکہ جب یہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس صرف اور صرف افسوس کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ آئیے آج اس پر کلام کریں گے کہ والدین کی قدر کریں ان کی زندگی میں۔ انشاءاللہ تعالی اس پر سحر حاصل گفتگو کریں گے۔ شریک گفتگو دو مہمان شخصیات آج کے ہمارے پینل میں موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، اور جب بھی یہ دونوں شامل ہوتی ہیں ایک ساتھ تو پروگرام کرنے میں مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ پہلی نشست پر تشریف فرما ہے جو شخصیت، میں ان سے بڑی متاثر بھی ہوں اور میں کچھ نہ کچھ گاہے بگاہے ان سے پوچھتی بھی رہتی ہوں اور یہ مجھے بتاتی بھی رہتی ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہیں، میں اکثر پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ بہت کم وقت میں بہت اچھی جگہ انہوں نے RYQ TV پر اپنی قابلیت کی بنیاد پر بنائی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ جہان شاہ صاحبہ، اسلامک اسکالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جہان آپ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی اور جہان آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں۔ والدین کی قدر ان کی زندگی میں، یہ آج کا ہمارا موضوع، اور مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس پر گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جانب سے بھی۔ لیکن ابتدا ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ ہم یہاں سے کریں کہ والدین، عظمت والدین از روح قرآن ارشاد فرمائیے گا، حدیث مبارکہ کی روح سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع ہے، اور جیسا کہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ اس دور میں ہمیں قرآنی تعلیمات کی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت جس انداز سے نظر آتی ہے اور جس قدر اس کی اب ہمیں امپلیمنٹیشن کی کمی محسوس ہو رہی ہے، وہ اس سے پہلے شاید اتنی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سب سے بلند حق جو ہم پر رکھا انسانوں کے مابین انسانوں کا، یقیناً وہ والدین کا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہیں اور اس نے والدین کو نسل انسانی کے فروغ کا وسیلہ یا سبب بنایا ہے۔ تو یہ والدین ہی ہیں جو بچے کو دنیا میں لاتے ہیں اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کی زندگی کے جو اسباب ہیں وہ مہیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی عظمت کا اندازہ یوں لگائیے کہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ حکم فرما دیا ہے کہ اس کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، اور والدین کے ساتھ
حسن سلوک. احسانن کا جو لفظ ہے حسن سے بنا ہے. حسن کے معنی ہوتے ہیں بھلائی. اور حدیث جبریل میں جب ہم تفصیلات دیکھتے ہیں تو یہ بات ہے کہ دیکھیے ہم اردو میں جب احسان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے حق سے بڑھا کر دے دیا جائے. کہتے ہیں نا آپ نے مجھ پر احسان کیا. یہ آپ تب کہتے ہیں جب آپ نے اس کو کوئی قیمت نہیں دی تھی, آپ کا استحقاق نہیں تھا, اس نے آپ کو اپنے طور پر عنایت کر کے دے دیا. لیکن عربی زبان میں حسن یعنی بھلائی, اچھائی, خیر خواہی. اب اندازہ لگائیے کہ یہ لنک کس طرح ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ کی عبادت کرو. لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں اور اکثر یوں ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر والدین کی اطاعت کا حکم دیا. اگر میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا خالق, میں تمہارا مالک ہوں اور میں تمہارا معبود ہوں. تو جب کوئی شخص اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ اللہ میرا خالق, مالک, معبود ہے اور میں اپنے ہر عمل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہوں اس کے سامنے, تو پھر وہ احساس بھی کرے گا کہ اللہ نے مجھ پر کیا فرائض عائد کیے. تو انسانوں میں سب سے پہلا درجہ والدین کا رکھا گیا. اللہ کے حبیب نے اپنی پیاری احادیث مبارکہ میں اس طرح سے واضح فرمایا کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. فرماتے ہیں میں نے پوچھا پھر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے حسن سلوک یا بھلائی کرنا. فرماتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون سا عمل پسندیدہ ہے, تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اب ہم مجاہد کو کس قدر بلند مقام پر سمجھتے ہیں یقیناً, لیکن اگر آپ دیکھیے کہ پہلے والدین کی خدمت, اور ایسے کئی مواقع پر صحیح بخاری صحیح مسلم ابن ماجہ میں احادیث ہیں کہ کوئی شخص جہاد پہ جانے کے لیے آیا, کوئی بیت ہجرت کرنے کے لیے آیا, تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, یہی تمہارا حج, یہی تمہارا عمرہ اور یہی تمہارا جہاد ہے. سبحان اللہ. یعنی جب آپ کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت آپ کا اولین فریضہ ہے, اس کو پہلے انجام دیں. یہ ارشاد فرمائیے گا جہان کہ اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ والدین کی محبت, اس کی اہمیت, ان کی عظمت بھی بیان فرمائیے, اور جس طرح سے والدین یعنی ماں اور باپ, تو کیا اس میں بھی ان کی جو احترام ہے اس میں درجہ بندی کی گئی ہے؟ اگر کسی طرح سے درجہ بندی ہے تو وہ بھی ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. یہاں پر موجود لوگوں کو اور امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرما رہے ہیں انی لا اعلم عملا اقرب عند اللہ من بر الوالدہ, کہ میں کسی بھی ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب نہیں سمجھتا جتنا کہ میں والدہ کے جو ہے وہ ساتھ اچھائی اور حسن سلوک کرنے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قریب سمجھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اس چیز کو کس طریقے سے فرما رہے ہیں, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو والدہ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اس آیت میں اس طریقے سے بھی دی ہے کہ صرف ذکر یہ نہیں کر کے چھوڑ دیا کہ حسن سلوک کریں, اس کا پورا ڈیٹیل بتائیے کہ اس نے کیسے حمل کیا, کیسے اس نے فصال کے جب وہ 2 سالوں کو گزارا ہے اور کس کس تکلیفوں سے جو ہے وہ ماں گزرتی ہے, تو اس کو بھی ڈیٹیل میں, اور صرف اس آیت میں نہیں اور بہت ساری آیات میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری ڈیٹیل کو جو ہے وہ فرمایا ہے کہ ماں کس کس طریقے سے تکلیف اٹھاتی ہے, کس کس طریقے سے اولاد کو پالتی ہے, کیا کیا, کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک کمزور چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, وہ ایک نازک, صنف نازک کہا جاتا ہے, اور پھر اس کے باوجود اتنی ساری تکالیف وہ صرف اپنی اولاد کے لیے وہ اٹھاتی ہے, اور وہ جب تکالیف اٹھا رہی ہوتی ہے تب بھی اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے کوئی نفرت نہیں آتی ہے. اگر کوئی اور ایسی دنیا کا کوئی انسان ہمیں اتنی تکلیفیں دے تو ہم اس کی شکل دیکھتے ہی اس کو بولیں گے اس کو تو دور ہی کر دو ہم سے, لیکن جب ماں کے سامنے اس بچے کو لے کر آیا جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری تکلیفیں بھول کے سب سے پہلے اس کا ماتھا چوم لیتی ہے. تو یہ کون سی محبت ہے, یہ کیسا جذبہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بھی اگر
مشابہت دی ہے تو 70 ماؤں کا بولا ہے, 70 باپ کا یا کوئی اور رشتے کا نہیں بولا, 70 ماؤں سے مشابہت دے رہے ہیں, کیونکہ ایک ماں کا رتبہ اتنا زیادہ ہے تو پھر 70 ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے مشابہت دیا. اور والد کی بھی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بیچ کا دروازہ کہا گیا ہے, کہ مطلب بیچ کا دروازہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب کوئی بھی ایسے باغ ہوگا یا کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کا جو بیچ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو بیچ کا دروازہ کہا گیا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, فرماتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی, کون ایسا ہے جس کے اوپر میرا سب سے اس کا جو ہے وہ مجھ پر سب سے زیادہ حق ہوگا, قال امک, کہ جو ہے وہ تیری ماں. اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا ثم من, قال امک, ثم من, 3 بار اس کو ریپیٹ کیا, اور جب 4تھی بار پوچھا تو پھر بولا ہے قال ابوک. ایسا نہیں ہے کہ باپ کا کوئی مقام نہیں ہے یا باپ کا کوئی کم مقام ہے, لیکن کیونکہ ماں کی جو یہ ساری کی ساری تکالیف ہیں یا ماں کے پالنے پوسنے کی جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے, اور ایک نیچرل جذبہ ہے, ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں, اگر اس چیز کو محسوس کریں تو ہماری جو مائیں ہیں ان کا ہم سے ایک الگ طریقے کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے, اور باپ کا جو ہے وہ ایک خاموش تعلق ہوتا ہے. وہ تعلق ہوتا ہے لیکن وہ اتنا ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا ہے, وہ اتنا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا, اور اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کئی بار اولاد جو ہے وہ اس جذبے کو, اس محبت کو سمجھ بھی نہیں پا رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ایک ایسی محبت ہے جو کہ ان کی فطرت میں نہیں ہے کہ اس کو ظاہر کرنا, لیکن یہ کہ وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. یعنی کہ دونوں کا حقوق اور دونوں کے احترام جو ہیں وہ دونوں کے برابر. آپ کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں اس حوالے سے؟ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ والدہ کا اور پھر 4تھی دفعہ پوچھنے پر والد کا حق بتایا, اور جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 3 سٹیجز بتائی ہیں, علماء کرام نے اس کو اس سے ریلیٹ کیا ہے کہ حمل کی اور پھر پیدائش کی اور پھر رضاعت کی. یہ 3 وہ سٹیجز ہیں جس میں ماں اپنے بچے کے لیے مکمل طور پر قربانی دیتی ہے. تو یہ 3 درجے علماء کرام اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ماں کو زیادہ درجہ دیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. بہت پیاری گفتگو جاری ہے والدین کے تعلق سے, والدین کی محبت کے تعلق سے, احترام کے تعلق سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے, اور ضروری ہے کہ والدین کا ادب ہم پر لازم ہے. جس طرح سے اہمیت کی بات ہو رہی ہے کہ والدین ہمیں دنیا میں لانے کا سبب ہیں, اور ان سے اللہ رب العزت کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا رب, جیسا کہ ذکر کیا گیا, تو وہ پروردگار عالم اپنی محبت کو ریلیٹ کر رہا ہے ایک ماں کی محبت سے. تو ذرا تصور کر لیجئے کہ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اس کی خدمت ہم پر کس قدر ضروری ہے, کس قدر فرض کی گئی ہے. تو ہمارے والدین حیات ہیں جن کے ان کو چاہیے کہ دنیا میں رہ کر ان کی قدر کر لیں. مزید اس پر بہت ہی پیارے موضوع پر کلام کریں گے. وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے تشریف فرما ہے ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جہان شاہ صاحبہ. اس کا جس طرح سے آج والدین کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے, والدین کی محبت کے تعلق سے, ان سے بھلائی حسن سلوک کے تعلق سے, اور بالخصوص جو موضوع ہمارا جس پر ہم کلام کرنا چاہ رہے ہیں, یا جو پوائنٹ ہمارا ہے کہ والدین کی قدر کریں ان کی زندگی میں. جب ہم والدین سے محبت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم کبھی کبھی اس طرح سے بھی لوگوں کو افسوس کرتا دیکھتے ہیں کہ واقعی آج ہمارے والدین ہوتے تو ہم ان کے ساتھ یہ کرتے, ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے. آج ہمارے والدین حیات ہوتے تو ہمیں اس منصب پہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے, یا پریویس آپ نے کوئی ایسی بات, ایسی گفتگو ان کے ساتھ کی ہے جس پر آپ کو ندامت ہے. تو زندگی میں یہ سوچ لیجئے کہ آج اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو سوچئے کہ کبھی کوئی لمحہ آپ پر ایسا نہ آئے کہ جس پر آپ کو ندامت ہو. تو یہ اس وقت سوچنے کا بہت سوچنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے انسان پر وہ کس کا ہے, اور کیا انسان ماں باپ کی محبت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں نا, اکثر لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کے لیے یہ کیا, ہم نے اپنے والدین کے لیے کیا نہیں کیا, اچھا کمایا, اچھا گھر بنایا. کیا حق ادا کر سکتے ہیں والدین کی اس محبت کا؟ ارشاد فرمائیے گا, اور اگر کر سکتے ہیں تو کس طریقے سے؟ دیکھیے, حق ادا کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے,
کیونکہ جس پروسیس اور جس تکلیف سے بے یار و مددگار ایک بچہ جو خود کروٹ بھی نہیں بدل سکتا. کبھی دیکھیں چھوٹا بچہ اگر الٹا ہو جائے وہیں وہ روتا رہتا ہے, وہ اپنے آپ کو سیدھا بھی نہیں کر پاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتنا خوبصورت ماں باپ کا رشتہ بنایا, اور اس کے لیے کچھ حقائق ہیں جو میں اس پروگرام کے توسط سے بات کرنا چاہوں گی. اور جیسا آپ نے بیان کیا کہ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دریا میں ڈوب کر ہی اس کی گہرائی کا اندازہ لگائیں. بعض دفعہ دوسروں کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اور عقل مند شخص وہ ہے جو دوسروں کے تجربات کا مشاہدہ کر کے خود نقصان سے بچ جائے. اب جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں, اور اگر ان کے حقوق کی کچھ مطلب حق کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں. لیکن جن کے والدین حیات ہیں وہ اس بات کو جان لیں اور سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کے معاملے میں یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ میں نماز, روزہ یا حقوق اللہ کی کوتاہیوں کو جس کے لیے چاہوں گا بخش دوں گا, لیکن حقوق العباد کی کوتاہی کو معاف نہیں کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے نامہ اعمال میں بے شمار نمازیں ہوں گی, یعنی وہ قائم اللیل پوری رات عبادت کرنے والا, اور صائم الدہر پوری زندگی روزے رکھنے والا ہوگا, لیکن قیامت کے دن مجرموں کے کٹہرے میں ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت حیران ہوئے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سبب سے؟ فرمایا کسی ایک انسان کا حق مارا ہوگا, جب تک وہ ایک انسان اپنا حق چھوڑ نہ دے یا اس کو معاف نہ کر دے یا اس کا بدلہ نہ دلا دیا جائے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب جب عام انسانوں کے حق کا یہ معاملہ ہے تو حقوق العباد میں سب سے پہلا اور بنیادی درجہ تو والدین کا ہے, کیونکہ انہی کے سبب سے ہم دنیا میں ہیں. تو جو شخص والدین کا احسان نہیں سمجھتا ان پر تو وہ اس میں تو پھر میری نزدیک اس میں کوئی انسانیت نہیں ہے. اور ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ ظاہر والدین کے حقوق سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر پیدل سفر کیا اور طواف کروایا, پورے حج کے مناسک ادا کروائے. تو بہت لمبی تفصیلیں میں مختصر کر کے بیان کر رہی ہوں. تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر. ساری تفصیلات کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تو نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جو تکلیف اس نے تیری پیدائش کے دوران اور تیری تربیت کے دوران اٹھائی تھی. تو مگر آپ نے اس کو بشارت عطا فرمائی کہ بخش دیے جاؤ گے, اور اسی لیے فرمایا کہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور وہی تمہاری دوزخ ہیں. یعنی اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہو جائے گی, اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کسی صورت ہم سے راضی نہیں ہو سکتے. تو ہم ان کے احسان کا بدلہ تو کسی صورت نہیں چکا سکتے, لیکن جو شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم کس طرح ان سے خیر خواہی یا بھلائی کر سکتے ہیں اپنا مال والدین پہ خرچ کر کے. کیونکہ دیکھیے جب تک ہوتا کیا ہے کہ جب تک ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے تب تک تو والدین کو بھی ہماری اتنی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو ہمارے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ بڑھاپے کی طرف جانے لگتے ہیں اور اولاد جوان ہو جاتی ہے, اس قابل ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے کچھ کرے, تو ان سے گفتگو میں ادب ان کا کرنا, ان سے نرمی سے گفتگو کرنا. ٹھیک ہے, ظاہر اب والدین بوڑھے ہو رہے ہیں تو کچھ یادداشت میں بھی مسئلے ہو جاتے ہیں, بات کو سمجھنے میں بھی. پھر ایک جو کہنا چاہیے کہ جنریشن گیپ ہوتا ہے تو چیزوں میں کچھ, تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اور خود قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے اف تک بھی نہ کہو. اب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی ہوں, اف کہنا, یہ اف جو ہے نا یہ ہماری جیسچر ہے, یعنی اسے باڈی لینگویج ہوتی ہے نا, اس طرح جو کسی بھی ناگواری یا کسی بھی بوجھ کی صورت میں ہمارے منہ سے اف, یہ بے ادبی نہیں ہے, یہ گستاخی نہیں ہے, لیکن والدین کے لیے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ اف بھی نہ کہو. اور ہم دیکھیں والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کی تیمارداری کرنا, بیمار ہو جاتے ہیں ان کی خدمت کرنا, ان سے ادب سے بات کرنا, نرمی کرنا, اپنے مال کو بالکل بھلائی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ ان پر خرچ کرنا, اور اس دوران کبھی بھی
دل میں شکوہ نہ ہو, اگر ان سے کچھ نقصان ہو جائے, کچھ بھول چوک ہو جائے تو ان کو جھڑکا نہ جائے, سختی نہ برتی جائے. چلنے میں بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ماں باپ سے آگے مت چلو, اللہ ان سے پہلے بات نہ کرو, کھانا کھانے بیٹھے تو ان سے پہلے ابتدا نہ کریں. تو یہ باتیں تو آج کے دور میں بہت ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح دو بدو اولاد اپنے والدین سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہوتی ہے, اور احسان تو دور کی بات ہے ان پر کرنا. وہ تو سب سے زیادہ مخلوق میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے باس سے بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے, ہمیں ڈر ہے جاب نہ چلی جائے. اور لوگوں سے ہم پریٹینڈ کرتے ہیں ہم بہت خوش اخلاق ہیں, بہت ہی زیادہ اچھی گفتگو کرنے والے ہیں, لیکن والدین سے بات کرنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے. تو یہ سب چیزوں کا ایک جملہ تو ہم اکثر ہی اولادوں سے سنتے آئے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا پتا, آپ کے دور کی بات نہیں, آپ تو پرانے دور کی ہیں. اب ہر دور میں یہ اولاد یہ سمجھتی ہے, اور یہ جملہ ضرور سننے کو ملتا ہے والدین کو. لیکن خدارا ان تمام باتوں سے آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں, کیونکہ یہ جملے آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ارشاد فرمائیے گا جہان کے کہتے ہیں بادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, ہم اکثر ہی بڑوں سے یہ جملے سنا کرتے ہیں. تو جو والدین کے فرما بردار اولادیں ہیں اور جو نافرمانی کرتی ہیں والدین کی, ان دونوں کے میں تو درجات کا بھی لفظ استعمال کر سکتی ہوں کہ دونوں کے درجے کیا برابر ہیں. کیا ارشاد فرمائیں گی کہ وہ کس طریقے سے آپ ان کی زندگیوں میں فرق دیکھتی ہیں؟ ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبه العقوبہ فی الدنیا ما يدخر فی الآخرہ من البغی وقطیعۃ الرحم. کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کا کہ دنیا ہی میں اس کو صلہ مل جائے, اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن سب سے زیادہ اگر اس کا عقاب اور اس کی سزا کی جلدی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں کرتے ہیں, وہ دو چیزیں ہیں, البغی وقطیعۃ الرحم, کہ بد اخلاقی اور قطیعۃ الرحم, قطع الرحم کرنا. اور قطع الرحم کی سب سے سر فہرست اگر کوئی حق آتا ہے تو وہ والدین کا ہی آتا ہے, کہ اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے تو اس کا جو مکافعہ ہے وہ آپ کو دنیا ہی میں مل جائے گا, اس کی جو عقوبہ ہے, اس کا جو عقاب ہے وہ آپ کو دنیا ہی میں ملے گا. اور گاہے بگاہے ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ, کہ اگر کسی کو اس بات کی زیادہ یعنی کہ اس بات کے لیے وہ اس کی چاہت ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو جائے, تو پھر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے ارحام کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرے, جتنے بھی اس کے رشتہ دار اور اقارب ہیں. تو یہ دنیاوی جو دنیا ہی میں اس کے جو ہے وہ آپ کو سارے کے سارے مکافآت مل جاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں. اب اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں, محسوس کرنے والی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی. ہم اس چیز کو میں اب بات بھی کر رہی ہوں نا اس بارے میں, تو مجھے مطلب ایک تو اپنے بارے میں انسان, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت زیادہ فرما بردار اولاد تھے یا ہم بہت زیادہ کوئی بالکل پرفیکٹ تھے, ہم سے بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں. اور اگر میں اپنی ہی زندگی کی بات کروں تو چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی ہو کے سامنے آتی ہے, آئی ہے, اور دیکھا گیا ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے, تو اس چیز کو بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ اف کہنا تک منع کر دیا گیا ہے, تو اف کیا چیز ہے, اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ناخن کے نیچے کی جو چھوٹی سی کھال ہوتی ہے وہ اف ہے, مطلب جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, لیکن آپ آرگیومنٹس کی شکل میں دیکھتے ہیں, آپ جو ہے وہ بدتمیزی کی شکل میں دیکھتے ہیں. تو اس کا ایک قصہ ہے صحابی کا, علقمہ رضی اللہ عنہ, جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو جب علی رضی اللہ عنہ, بلال الحبشی اور عمر بن الخطاب ان کے پاس جا رہے ہیں کہ اب ان کا آخری وقت ہے, تو وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان اور تشویش میں ہو گئے کہ ان کی زبان پر کلمہ رواں نہیں ہو رہا. تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے, کوشش کر رہے ہیں لیکن بالکل وہ ہار گئے اس چیز سے. تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا ماجرا بتایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, خود تشریف لائے, اور انہوں نے جو ہے وہ دیکھا سارا احوال, تو انہیں پوچھا ان کی ماں ہیں, حیات ہیں, زندہ ہیں؟ تو ان کی ماں کو پھر بلایا گیا, ان سے بیٹھ کے بات چیت کی, اور بات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کی جو ماں ہے وہ ان سے ناراض ہیں. تو پھر انہوں نے ان کی ماں سے بات کرتے ہوئے اس طریقے سے قسم کھا کے بولا, والذی نفسی بیدہ لا ينتفع بالصلاة والصدقہ ما دمت علیہ ساخطہ, کہ یہ جو شخص ابھی یہاں پہ آپ کا اولاد جس کا آخری وقت چل رہا ہے, اس کو نہ اس کی نماز سے کوئی فائدہ ہوگا, نہ اس کے صدقہ سے کوئی فائدہ ہوگا, نہ کسی نیک اعمال سے اس کو کوئی فائدہ
ہوگا اگر کہ آپ اس سے ناراض رہیں گی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور انہوں نے جیسے ہی انہوں نے معاف کیا تو ان کی زبان سے جو ہے وہ کلمہ ادا ہو گیا. جریر ایک تابعی کے بھی تذکرہ آتا ہے کہ ماں کے منہ سے ایک بد دعا نکلی ہے جبکہ وہ کوئی ایسی انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی, وہ نماز پڑھ رہے تھے, اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور 3 بار ماں نے بلایا اور وہ ماں کے بلانے پر نہیں گئے تو ماں کے منہ سے جو بد دعا نکل گئی تو وہ اتنے عابد اور زاہد تھے, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور بہت سال گزر گئے, ان کو یاد بھی نہیں رہا کہ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا حادثہ ہوا تھا, پھر وہ بد دعا ان کے سامنے آئی اور ان کو تب یاد آیا کہ یہ میری ماں کی اس وقت کی بد دعا تھی کہ وہ پتہ نہیں کس حال میں مجھے بلا رہی تھی رات کے اس پہر جبکہ وہ تہجد پڑھ رہے تھے, قیام اللیل کر رہے تھے, انہوں نے ماں کو استجابت نہیں کیا تو پھر ان کو جو ہے وہ چیز دنیا میں دکھا دی گئی. اسی کے برعکس اگر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کوئی فرما بردار اولاد ہے, کوئی ایسی اولاد ہے جو کہ بہت زیادہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی کی ہے تو وہ اچھائی اس کے سامنے بھی آئی ہے, اس کے آگے بھی آئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب ایک بار کلام ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لہجے میں سختی دکھ رہی ہے ان کو, تو ان سے سوال کیا کہ مطلب یہ آج تغیر کیوں ہے, تو انہیں بولا آج جو ہاتھ تمہارے لیے اٹھتے تھے دعا کرنے کے لیے, رحمت کے لیے, وہ آج ختم ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے آج میرے لہجے میں سختی ہے. تو ظاہر امام حسن البصری جو ہیں وہ ایک تھالی میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر میری ماں کا دل چاہ رہا ہو اور میں سبقت کر کے جو ہے اس چیز کو کھا لوں, تو یہ اس چیز سے بھی جو ہے وہ اس چیز سے بھی اجتناب کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ہلاکت کا لفظ یوز کر رہے ہیں, رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ, کہ وہ انسان ہلاک ہو گیا بالکل, مطلب اس کی ناک بالکل رگڑ گئی, مطلب ختم ہو گیا وہ انسان. کون؟ وہ انسان جس نے کہ اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا, ایک کا یا 2 میں سے کسی ایک کا, دونوں کا یا کسی ایک کا, اور پھر بھی اس نے جنت کو حاصل نہیں کیا تو پھر وہ بالکل ہی ہلاک ہو گیا. یعنی کہ اگر آپ کو جنت حاصل کرنی ہے تو جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے اپنی ماں کی فرما برداری کرنی ہے. شب قدر بھی اس انسان کی مقبول نہیں ہے جس سے کہ اس کے ماں باپ ناراض ہیں, تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں, اس کے بعد عبادات کریں. اور ہماری تعلیمات یا ہمیں حکم تو یہ ہے کہ جب آپ کے والدین اس اسٹیج پر ہوں کہ اگر وہ بیڈ پر ہوں, آپ نے ان کے کپڑے چینج کرنے ہیں تو آپ ان کے کپڑے چینج کرتے ہوئے یا کوئی بھی ایسی نجاست صاف کرتے ہوئے کپڑا بھی اپنی ناک پر نہ رکھیں. یعنی اپنے آپ کو یہ اپنے فیس ایکسپریشن سے بھی یہ نہ بتائیں کہ آپ کو کوئی اسمیل آ رہی ہے, تو کتنی تکلیف ہوگی اس وقت آپ کے والدین کو اگر آپ اس طرح سے کوئی یہ کام کریں کہ جس طرح آپ کے فیس ایکسپریشن سے یہ بات معلوم ہو کہ آپ کو کچھ ناگواریت کا احساس ہو رہا ہے. اس وقت یہ ضرور سوچیں کہ جب آپ چھوٹے سے تھے آپ کے والدین نے آپ کے کیسے, اور آپ اسی اسٹیج سے گزر کے اتنے بڑے ہوئے, کیسے بڑے ہوئے, خود بخود تو بڑے نہیں ہو گئے نا. تو یہ وہ لمحات ہیں جس وقت آپ اپنے والدین کو اب کا بڑھاپا پائیں, والدین کو بوڑھا دیکھیں, والدین کو ضعیف دیکھیں, ان کی بینائی کو کمزور دیکھیں, ان کی ٹانگوں کو لرزتا دیکھیں, ان کے لبوں سے پورے الفاظ جاری نہ ہوں, تو اپنا بچپن ضرور یاد کر لیں کہ سیم یہی کنڈیشن آپ کی اس وقت تھی جب آپ پیدا ہوئے, جب آپ چھوٹے تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بہت ہی نازک آج کا موضوع ہے جس پر کلام کیا جا رہا ہے, اور ہر گھر میں اس موضوع کو یقیناً ڈسکس بھی کیا جاتا ہے. ہمارے آپ کے اعمال, ہمارے آپ کے افعال یہ بات ظاہر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے والدین کے سامنے کہ کیا ہم والدین سے محبت کر رہے ہیں, یا آپ ان اعمال کے ذریعے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپ اپنے آپ کا خود جائزہ لیجئے, خود تجزیہ کیجئے کہ آپ کس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, تو یقیناً آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس بات کو ضرور سوچیے گا. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, اور زنیرہ آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اکثر, بلکہ ابھی شاید میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, جب دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو اس وقت والدین کی قدر ہمیں ہوتی ہے. اور اس وقت عام دیکھنے میں یہ مشاہدہ ہے کہ پھر ہم افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ کاش ہمارے والدین آج حیات ہوتے تو ہم اس عمل کو شاید سدھار لیتے, اپنے اس عمل کو. تو کیا یہ ضروری نہیں کہ جب وہ حیات ہیں تو ہم ان کی خدمت اس وقت کر لیں, کیونکہ یہ اس قدر قیمتی اثاثہ ہیں جو والدین ہیں کہ ہمیں اس چیز کا شاید ادراک بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کر دی ہے. تو اس تناظر میں چاہوں گی کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ان کی قدر ان کی زندگیوں میں ہی کیوں نہ کر لیں ہم.
دیکھیے یہ سوال تو یقیناً بے انتہا اہم ہے، مگر بدقسمتی کیا ہے کہ میجورٹی لوگوں کی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ان کے پاس ہوتی ہے تو انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ آپ فزیکلی اس کا وجود ہے یا کوئی فیلنگز. اب آنکھیں ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے. جس دن خدا نہ خواستہ کوئی آئی انفیکشن ہو جائے گا تو تب احساس ہوگا. انگلیاں کتنے کام کرتی ہیں، کسی ایک انگلی میں چوٹ لگ جائے گی اور پورا ہاتھ کام کرنے سے معذور ہو جائے گا، اس دن احساس ہوگا کہ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو ہر وہ چیز جو ہمارے اطراف میں ہے، ہم جب نہیں ہوتی تو اس کا ادراک کرتے ہیں. لیکن جو سینسیبل لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، وہ دنیا میں ہی ان چیزوں کی قدر کرتے ہیں. اور چونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی انسان کی فطرت اور مزاج سے بخوبی واقف ہیں، ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اسی لیے وقتاً فوقتاً قرآن کریم فرقان حمید میں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیمات کا یہ حصہ رہا کہ ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ والدین تمہاری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں. اور زندگی بھر میں پھر وہی بات کہوں گی، آج ہم بہت زیادہ سوشلائز کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہمارے ورک پلیس پہ ہمارے کلیگز ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا کے تھرو لوگ اس چیز کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ میرے اتنے فالوورز ہوں، میرے اتنے فرینڈز ہوں، مجھے اتنا پسند کرنے والے لوگ ہوں. تو ہم ہر کسی سے اپنے آپ کو پسند کروانا چاہتے ہیں، ہر کسی سے اپریسیشن چاہتے ہیں، جبکہ سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے والدین ہیں. تو یہ اگر ہمیں ریئلائز ہو گیا اور ہمیں احساس ہو گیا کہ ماں باپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ نعمت ہے، کوئی ان کا نعم البدل نہیں ہے. اور یہ کیا ضروری ہے کہ میں خود اس چیز کو کھو کر احساس کروں؟ میں اپنے آس پاس نہیں دیکھتی، میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز بہت دیکھی ہے کہ جو ہمارے بہنیں بھائی ملک سے باہر ہوتے ہیں یا اپنے کسی اور وطن میں کسی اور شہر میں ہوتے ہیں تو وہ تڑپتے ہیں اس بات کو یاد کر کر کے کہ ہمارے والدین بوڑھے تھے، ہم انہیں چھوڑ کر کوئی ملازمت کے لیے، کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم ان سے دور ہو گئے، اور پھر ہم اپنی نوکریوں کو چھوڑنے کے ڈر سے یا اپنے گھر کے گھریلو مسائل کی وجہ سے ہم ان کے بلانے پر بھی نہیں جا سکے. تو جب آپ یہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ سبق سیکھ لیتے ہیں کہ میرے اوپر یہ وقت نہیں آنا چاہیے. اگر اللہ نے میرے والدین کو زندگی دی ہے تو مجھے یہ غلطی نہیں کرنی جو لوگ کرتے آئے ہیں، کیونکہ بہت کم وقت ہمیں ملتا ہے ماں باپ کی خدمت کا. اور اگر ہم نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی تو میرا ذاتی، میں یہ کہتی ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو بہت برا بھی لگے، میں کہتی ہوں کہ جو اپنے ماں باپ سے مخلص نہیں ہے تو پھر وہ کیا باپ ہوگا، کیا ماں ہوگی، کیا بہن ہوگی، کیا مطلب وہ میرے نزدیک وہ پھر کسی بھی رشتے میں مخلص نہیں ہے. میں اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ سب سے بڑا محسن آپ کے ماں باپ ہیں. جب آپ ان سے غداری کر رہے ہیں، جب آپ ان سے بے وفائی کر رہے ہیں، جب آپ ان کی قدر نہیں کر رہے تو اس کے بعد تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں والدین کی قدر کرنی چاہیے. یہی وہ ہمارے لیے ستون ہے کہ ہم ان کو اگر تھام لیں گے، پکڑ لیں گے، ہمارے بڑے بڑے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے رزق میں، اب میں نوکری کے لیے اپنی ماں کو درگزر کر دوں، اپنے والد کو اگنور کر دوں، رزق میں برکت مجھے چاہیے ان کی خدمت سے ملے گی. ایسے بھی بچے میں نے دیکھے جو نوکریاں چھوڑ کر، ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہو گیا یا تنہا ہو گیا تو چھوڑ دی نوکری اچھی خاصی کہ نہیں، میں اپنا آخری وقت اپنے والدین جو ان کا ہے ان کے ساتھ گزاروں گی، میں جاب کو ترجیح نہیں دوں گا یا نہیں دوں گی، مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، اور اس کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا. لیکن اگر دنیا میں نہ بھی ملے بالفرض تو وہ جو ابدی دائمی زندگی ہے اس میں ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا. اور ماں باپ کو چھوڑ کر، ان کو دکھ پہنچا کر، ان کو اپنے آپ سے دور کر کے ہم کبھی بھی نہ تو دنیا میں سکون پا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں سکون پا سکتے ہیں. بس اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کے قدموں کے ساتھ جڑے رہیں، ان کی دعائیں لیتے رہیں. اور حدیث مبارکہ ہے ایک نظر اولاد جو ماں باپ کی طرف ڈالتی ہے تو اسے ایک مبرور حج کا ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر 100 بار دیکھیں، آپ نے فرمایا اللہ بہت بڑا اور بہت زیادہ برکت والا ہے اور کریم ہے، نوازنے والا ہے. 100 بار دیکھو گے تو 100
100 بار حج کا ثواب ادا اس کرے. کے خزانے میں کیا کمی ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ جو ملک سے باہر پردیس میں لوگ رہتے ہیں سب سے زیادہ جو بڑا اپنے قیمتی نقصان ان کا ہوتا ہے, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اور واقعی حقیقتاً یہ ہے کہ جب ان کے والدین یہاں پر انتقال کر جاتے ہیں تو وہ وہاں اس قدر مجبور ہوتے ہیں اپنی جاب کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کہ وہ ان کو دیکھ نہیں پاتے, آخری دیدار نہیں کر پاتے. یہ بڑی بڑی سب سے بڑی قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں رہنے کی. آپ موجود ہیں جہان, یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں واقعی حقیقتاً لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں, تو کیا وہ یہ بات ان کو یاد نہیں ہوتی کہ انہیں بھی ایک وقت میں جا کر والدین بننا ہے, اس رشتے سے منسلک ہونا ہے, کل ان کی اولادیں بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کریں گی, کیونکہ مکافات عمل ہے. آپ کو دنیا میں, ابھی ہم نے آگے بات کر لی نا, کہ آپ کو دنیا میں ہی اس کا صلہ مل جائے گا. اچھا کریں گے اچھا ملے گا, برا کریں گے برا ملے گا. ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرما رہے ہیں, ما من مسلم یصبح ووالداہ عنہ راضیان الا کان له بابان من الجنہ. کوئی ایسا مسلمان جو روز صبح اٹھے اور اس کے دونوں ماں باپ اس سے راضی ہوں تو روزانہ 2 جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پھر حدیث بہت لمبی ہے, میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتی ہوں. تو پھر ایک صحابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, وَإِن ظَلَمَا, کہ چاہے وہ اس کے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہوں, یعنی ماں باپ کی طرف سے آ رہا ہے کہ ماں باپ اگر اولاد پر ظلم ہی کیوں نہیں کر رہے, پھر بھی وہ ان کا فرما برداری کہے تو کرے. تو 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا, وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا. چاہے ظلم ہی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ حسن سلوک کریں, اس کے باوجود بھی آپ نرمی سے بات کریں. علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں, لو علم اللہ شیئا فی العقوق ادنی من اف لحرمہ. اگر اللہ تعالیٰ کو اس اف سے بھی کم کوئی چیز جو ہے وہ ماں باپ کو کہنے کے لیے حرام قرار دینی ہوتی تو اس کو وہ حرام کر دیتے. یعنی اتنی چھوٹی سی چیزیں اس کو بھی حرام قرار دے دیا, تو سوچیں بڑی چیزیں کہاں, وہ بدتمیزیاں کہاں. اور آج کل جس طریقے سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, بہت سارے مشاہدات ہیں, یقین کریں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اولاد نے ماں کو مارا تک ہے, پیٹا تک ہے, اور راتوں رات پیروں میں ایسا درد اٹھا جس کا کہ ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے, اور دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی, راتوں رات دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے, یہ وہ مکافات العمل ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا وہ سامنے آتا ہے. کیوں اویس القرنی جو ہیں وہ تابعی ہوئے, وہ صحابی ہو سکتے تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکتے تھے, لیکن وہ مدینہ منورہ اس وجہ سے یمن سے نہیں تشریف لے کر گئے کیونکہ ان کی ماں کو ان کی زیادہ ضرورت تھی, وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے, اس وجہ سے وہ نہیں گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن صحابہ کرام کو یہ بات بول رہے ہیں, عمر بن الخطاب, ابو بکر الصدیق, علی رضی اللہ عنہ, ان سب کی مجلس میں یہ بول رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اویس القرنی سے ملاقات ہو تو اپنے لیے ان سے دعا کروانا. اتنا بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا صرف کس وجہ سے کہ وہ ماں کی خدمت کر رہے ہیں, صرف اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ماں کی تڑپ کی وجہ سے زمزم جیسا پانی نکال دیا گیا کہ ماں جب تڑپ کے صفا مروہ پر گھوم رہی ہے اپنی اولاد کے لیے, تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس پر اس طریقے سے رحم آتا, اور رہتی دنیا تک لوگ جو ہے وہ اس پانی سے جو ہے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں اور پی رہے ہیں. اور اس میں حقوق الوالدین کا جو لفظ یوز ہوا ہے, اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں تو حق کا جو ہے وہ ایک چیز کو چترے چترے کر کے پھاڑ دینا ہے. تو کہیں پر بھی ماں باپ کی نافرمانی کے لیے عربی میں جو وہ معصیہ کا لفظ یوز نہیں ہوا ہے, گناہ کا لفظ یوز نہیں ہے, حقوق الوالدین کا ہوا ہے کہ تم جب ماں باپ کو ایک چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچاتے ہو نا, تو ان کا دل اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی, تمہاری خوشیاں, تمہارے عیش و آرام سب کچھ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور وہی چیز جو ہے وہ پلٹ کے تمہارے سامنے آتی ہے اپنی اولاد کی اس میں, کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ماں باپ سے اگر بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں, آپ کا چھوٹا سا بیٹا جو ہے وہ کھڑے ہو کے آپ سے اگر اس طریقے سے کرے گا, بولے گا آپ بھی تو دادا سے اسی طرح بات کر رہے تھے, آپ بھی تو ان کے اوپر چلائے تھے, آپ نے بھی تو اس طریقے سے کیا تھا. تو ایک بچے کا بھی اس طریقے سے قصہ سنا تھا میں نے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں جو ہے وہ بھیج دیا. تو جو ہے وہ بچہ اپنی ماں سے بول رہا ہے کہ جب آپ بڑی ہوں گی تو آپ کو بھی تو میں نے بھیجنا ہوگا, یہ گھر تو پھر میرا ہو جائے گا نا, تو آپ کو بھی میں. تو وہ ہکا بکا, وہ اس وقت ان کو جو ہے وہ ایک جھٹکا, ایک شوق لگتا ہے, وہ ایک ان کے لیے ایک ویک اپ کال ہوتی ہے کہ پھر وہ جاگ
جاگتے ہیں اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ ابھی سے ہی ہم نے اس چیز کو تیار کر دیا ہے, اس چیز کو سامنے جو ہے وہ اپنے بچے کے سامنے ایک ایگزامپل سیٹ کرتی ہے نا, وہی چیز سامنے کر کے دکھا رہے, وہی چیز آپ کے پاس پلٹ کر آئے گی. اور قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہی گئی ہے کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں گی تو پھر قیامت آ جائے گی. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے, اور آج آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہے, سب سے زیادہ یہی ہو رہا ہے, کیونکہ بیٹیوں سے کم یہ چیز ایکسپیکٹ کی جاتی ہے, لیکن قیامت کے نزدیک یہ چیز سب سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ یہی کہتے ہیں نا کہ جب بیٹی ماں بنتی ہے تو اس کو اپنی ماں کی قدر محسوس ہوتی ہے اس وقت جب وہ خود ماں بنتی ہے. تو یہ واقعی دنیا مکافات عمل ہے, آپ نے ابھی سے ہوش میں آ جانا ہے, اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ. یہ موضوع بہت وسیع تھا جس پر بہت کلام ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت زیادہ مختصر ہے, وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن آخر میں بس میں تھوڑا سا یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پچھتانے سے بہتر ہے کہ جب والدین آپ کے دنیا میں حیات ہیں تو ان کی قدر کر لیجئے, پھر اس کے بعد ان کے قبور پر جا کر بیٹھ کر رونے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں اس دنیا میں, ایسے لوگ موجود ہیں جو جائیداد کے چکر میں, مکان کے چکر میں, بڑے بڑے گھروں کے چکر میں اپنے والدین کو ایسی بری حالت میں, بلکہ یہاں تک کہ ان کی جان بھی لے لیتے ہیں. موجود ایسے لوگ دنیا میں. آپ یقین جانیں کہ کبھی آپ ایسا سنتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہ رشتہ جن کے ساتھ کیا جن کا رتبہ ہے, کیا جن کا مرتبہ ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ اللہ تعالیٰ تا دیر سلامت رکھے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.